علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ زاد سفر اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کی بخشش اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کئی ایک مواقع عطا کیے ہیں۔ ان موقعوں میں سے سب سے عظیم الشان موقع وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اعظم الایام عند اللہ ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم الشان دن وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پورے سال میں سے سب سے عظیم الشان دن یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان کی نیکی اللہ کو تمام باقی دنوں سے پیاری لگتی۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین نیکیاں وہ ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی جاتی ہیں۔ ان نیکیوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں رمضان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، تہجد کی نماز، روزے ہیں، صدقات و خیرات ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں کا اہتمام اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ محترم، رمضان میں اگر ہم نے تلاوت کر لی ہے، صدقات و خیرات کر لیے ہے، نوافل سنتیں تہجد پڑھ لیا ہے، تو اس میں ہماری کوئی بہادری نہیں۔ اور رمضان کے اندر تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، تیرا مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جہاں کو مقابلہ کرنے والا نہ ہو وہاں تو جیت ہی ہوتی ہے، وہاں تو جیت ہی جاتے ہیں لوگ۔ مزہ تو تب ہے مقابلہ کرنے والا بھی ہو پھر بندہ جیتے۔ مزہ تو ان 10 دنوں کا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جب شیطان سے جنگ بھی جاری ہے، شیطان کا لیڈر جو ان کا سرکوب ہے وہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی نیکی کرنے نہ آنے پائے، ادھر وہ بھی جنگ لڑ رہا ہے آپ سے۔ ان دنوں میں پھر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یہی اصل ایمانداری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک کو ان 10 دنوں کی نیکی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک صحابی بول پڑا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ جہاد، نماز پڑھنا آسان ہے، صدقات و خیرات کرنا آسان ہے، سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بندہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو سب سے مشکل کام ہے نا، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول کیا جہاد، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان میں اتر آنا، کیا یہ نیکی بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ اب صحابی رسول نے کیوں پوچھا ہے؟ کیونکہ یہ جہاد اس کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ بخاری شریف میں ایک صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول معذور تھا، میں جہاد تو نہیں کر سکتا لیکن مجاہد کے برابر ہو سکتا ہوں، دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، کوئی عمل مجھے بھی بتاؤ میں وہ عمل کروں تو مجاہد جتنا ثواب مجھے بھی مل جائے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تجھ سے نہیں ہوگا۔
बुखारी शरीफ में है, वो भी तुझसे नहीं होगा। सहाबी ने फिर अर्ज की, अल्लाह के रसूल आप बताएं तो सही वो कौन सा अमल है? आपने फरमाया लस्तता, आप कर ही नहीं सकेंगे। बुखारी शरीफ में है और मुस्लिम में भी है। बाकी सहाबा भी मिल गए, अर्ज करते अल्लाह के रसूल आप बताएं तो सही जिहाद के बराबर अमल कौन सा है? आपने फरमाया इज़ा खरज अल मुजाहिदु, जब मुजाहिद अपने घर से जिहाद के लिए निकल पड़े, दाखला अहदुकुमुल मस्जिद, तुम में से कोई मस्जिद में आ जाए। बस जब तक मुजाहिद वापस ना आए, उसको 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, तकूमु वला तफ्तुरु व तसूमु वला तुफ्तिरु, हर रोज रोजा रखना है, नागा नहीं करना। और ईशा से लेके फजर तक सारी रात तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, सोना नहीं। वही बोल पड़ा, उसने कहा मैं यस्तती उज़ालिका, ये कौन कर सकता है? आपने फरमाया फिर मुजाहिद जिहाद करने वाले का मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसलिए सहाबा ने अर्ज किया था, अल्लाह के रसूल क्या इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला जिहाद भी नहीं कर सकता? हाँ, आपने फरमाया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हाँ आम दिनों का जिहाद भी इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन 10 दिनों की नेकियां बड़ी प्यारी हैं, बड़ी महबूब हैं। और फिर आप अंदाजा कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि इन 10 दिनों की नेकियां अल्लाह को प्यारी लगती हैं, ये नहीं बताया कितनी प्यारी लगती। अब इसकी हद तो अल्लाह ही जानता है ना, कि इन 10 दिनों में सुभान अल्लाह पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, फराइज के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करना, फर्जी ज़कात के साथ साथ नफली सदकात का एहतमाम करना, वो अल्लाह को कितना प्यारा होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झलक जरूर बताई है। आपने फरमाया अरफा का दिन 9 ज़ुल्हज्जा, इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोने कोने से लोग मक्का में अल्लाह के घर पे पहुंचे होते हैं। और जब अरफात के मैदान में 9 तारीख को पहुंचते हैं, लयदनु तबारक व तआला, अल्लाह पाक इन हाजियों के करीब आ जाता है। वयतजल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तजल्लियात डालता है, अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। फिर उधर पत्थर से पत्थर दिल इंसान पिघल जाता है, आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह पड़ती हैं, सब रो रहे होते हैं, अपनी अपनी जबानों को कुर्बान करते हुए सब अपने महबूब पैगंबर की बोलियां बोल रहे होते हैं, लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, रोते हुए कह रहे होते हैं अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं। वयुबाही बिल मलाइका, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीब आके फरिश्तों में फख्र करता है, देखो मेरा बंदा रो क्यों रहा है, ये किसको कह रहा है? ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, गफरतु लकुम, ए अरफात में आए हुए हाजियों मेरे फरिश्ते गवाह हैं, मैंने तुम सबको मुआफ कर दिया है। वली मन शफा तुम लहू, सिर्फ तुम ही को नहीं, अरफात के मैदान में आज तुम जिसका नाम लेके सिफारिश करोगे मैंने उसको भी माफ कर दिया है। ये तो एक झलक बताई जा रही है, इन दिनों का मुकाबला नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो अरफात के मैदान में ना पहुंच सके वो अपनी जगह में रह के इस दिन का एहतराम करते हुए इस दिन में रोजा ही रख ले, रोजा रख ले, अपने कानों की हिफाजत कर ले एहतराम में, अपनी आंखों का वो हिफाजत कर ले, इस अरफात के मैदान के दिन के एहतराम में अपनी जबान पे कंट्रोल कर ले। एक दिन के रोजे से युकफ्फिरु सनतल माज़ियत वल बाक़िया, ये रोजा तो एक है, अल्लाह पाक इस एक रोजे से बंदे के 2 सालों के गुनाह माफ कर देता है। सनतल माज़िया, एक वो साल जो गुजर गया है, और वसनतल माज़ियत वल बाक़िया,
اور دوسرا وہ سال جو آنے والا ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے اس میرے بندے سے کیا کیا کمیاں کوتاہیاں کیا کیا غلطیاں ہوں گی۔ اس ایک دن کے روزے سے اللہ پاک ایک سال کے ایڈوانس گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی رمضان کے روزے رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پچھلے رمضان کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کرنے سے، قیام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پچھلے لیلۃ القدر کا قیام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دن ایسا ہے، اس دن کا احترام کرنے سے اللہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ رمضان کی نیکیاں بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی بڑی ویلیو ہے۔ تو یہی تو 10 دن ہیں جو امت کو اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ساری امت ایک امام کے پیچھے نمازوں کے لیے جاتی ہے۔ مکہ میں ایک امام کے پیچھے سب کھڑے ہوتے ہیں، مدینہ میں ایک امام کے پیچھے سب کھڑے ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں حج کے لیے ایک امام کے پیچھے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی سے تو دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہودیوں عیسائیوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ یہ کروڑوں بھی بن جائیں ہمیں کوئی اثر نہیں، لیکن ایک ہے یہ 313 کی طرح ایک نہ بن جائیں۔ جس دن یہ ایک ہو گئے ہمیں جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اگر ایک نہ ہوئے تو یہ کروڑوں بھی ہو جائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے یہ اشرا جو سب سے محبوب ترین اشرا ہے، میڈیا بھی اس پہ خاموش ہوتا ہے۔ میڈیا کرائے والا، بیرون ملک کے ایجنڈے پہ چلنے والا میڈیا، وہ اس اشرے پہ تو خاموش ہوتا ہے، لیکن باقی اشرے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر تک نہیں ہے، لیکن جن اشروں میں امت بٹی بٹی سی لگتی ہے، امت کے اندر فرقہ وارانہ ہوا دیتی ہے، لڑتے ہوئے ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے، جہاں امت آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے، میڈیا اس کے بارے میں بڑی حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس 10 دنوں کا اسلام کے اندر سب سے عظیم الشان دن یہ 10 دن ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر تو اللہ نے بڑے ہم پہ انعامات کیے ہیں۔ دین شروع ہوا کب سے؟ آدم علیہ السلام سے دین شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آیا، پھر صالح، پھر ہود علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پہ دین آتا رہا ہے۔ ان کی اولادوں میں جتنے پیغمبر آئے سب پہ دین کا نزول ہوتا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ دین کا نزول ہوتا رہا۔ غار حرا میں ہمارے محبوب علیہ السلام پہ وحی کا آغاز ہوا ہے، پھر آپ پہ وحی کا سلسلہ، دین کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی مکے کی گلیوں میں آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، کبھی صفا پہاڑی پہ، کبھی طائف کے میدانوں میں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت پہ ستائے گئے، ہجرت پہ مجبور کیے گئے، مدینہ میں آئے، کبھی یہودیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی عیسائیوں سے جنگ ہو رہی ہے، کبھی مکہ والے پھر ادھر پیچھے پہنچ آتے ہیں، بدر کا معرکہ ہے، احد کا ہے، خندق کا ہے، پھر فتح مکہ ہو گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ آخری ایام آ گئے، یہ 10 دن آخری دفعہ آئے۔ آپ حج کے لیے عرفات کے میدان میں، ادھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے سے فارغ ہی ہوئے، جبریل امین یہ آیہ مبارکہ لے کے آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تم پہ دین مکمل کر رہا ہوں۔ جو آدم علیہ السلام سے دین چلا ہے، ہر پیغمبر پہ دین آتا رہا ہے، لیکن مکمل ہم اس دین کو آپ پہ کر رہے ہیں۔ ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے کہتا ہے، اے عمر تمہاری کتاب میں آیت فی کتاب اللہ لو نحن معشر الیہود نزلت لاتخذناہ عیدا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہمارے دین میں وہ آیت اتر آتی تو ہم اس دین کو عید کا دن بنا لیتے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا یہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔
عمر فاروق کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے یہ کس مہینے میں اتری ہے، مجھے پتہ ہے یہ ہفتے کے جس دن میں اتری ہے، مجھے جگہ کا بھی پتہ ہے، مجھے وقت کا بھی پتہ ہے۔ عرفات کا میدان تھا، ذو الحجہ کا مہینہ تھا اور جمعے کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام حج کے خطبے سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ پہ اللہ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پہ دین مکمل کر دیے۔ یہ اتنا انعام بڑا کن دنوں کے اندر اللہ نے اتارا ہے؟ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ اس لیے ان 10 دنوں کے اندر شوق ذوق سے عبادت کیجئے، اپنی اولاد کو عبادت پہ لائیں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، صدقات و خیرات کیجئے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجئے۔ صحابہ اکرام اپنی اولادوں پہ نوافل پہ اہتمام کروایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کی تربیت یہ کیا کرتے تھے کہ تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑو۔ ہم تو رمضان کے ہیں نا، رمضان میں تہجد پڑھ لی، بس پورے 11 مہینے چھٹی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ تربیت کیا کرتے تھے کہ 12 مہینے تہجد کی نماز پڑھنی۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے رات کی تاریکی میں، بیٹی فاطمہ کے پاس آئے، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو بیدار کیا اور ڈانٹنے لگے، اے علی و فاطمہ تہجد کا ٹائم ہے، لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تم ابھی سوئے ہوئے ہو، تمہیں تہجد کی نماز کی نہیں سوچتی، تہجد کی نماز نہیں تم پڑھتے۔ ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم تہجد کی نماز کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہماری اولادیں دن کی سنتے نہیں پڑتی، ہم نے کبھی ان کی خبر لی ہے کہ تم نے فرض تو پڑھ لیے، سنتے کس نے پڑھنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تہجد رات کی نفلی نماز پہ اتنی سختی کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے نا، آپ پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بیان کرے۔ کہتے ہیں جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آتا کاش عبداللہ تو بھی خواب دیکھ۔ کہتے ہیں بڑی آرزو پیدا ہوتی تھی۔ ایک دن خواب، میں نے رات کو سویا ہوا تھا، خواب آ گیا، خواب بھی بڑا عجیب و غریب آیا، 2 فرشتے آئے مجھے اٹھا کے لے گئے، مجھے جہنم کے کنارے پہ انہوں نے کھڑا کر دیا۔ میں جہنم کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور تھر تھر کانپ رہا ہوں، کامتے کامتے حالات دیکھتے دیکھتے پسینے میں نہا گیا۔ ایک تیسرا فرشتہ آ گیا، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بخاری شریف میں ہے ڈرو نہیں، یہ جہنم آپ کو دکھانی تھی، آپ کو جہنم میں پھینکتے نہیں۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ اب اتنا زبردست خواب کسی نے کبھی نہیں دیکھا، میں ڈر گیا کہ لوگوں کے سامنے اب نبی علیہ السلام سے میں اس کی تعبیر پوچھوں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی ہمشیرہ سے بات کرتے۔ ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، میری اور آپ کی ماں تھی۔ اپنی ہمشیرہ سے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نبی علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھ کے بتاؤ۔ کہتے میں نکلا، نبی علیہ السلام کسی وقت گھر تشریف لائے، میری ہمشیرہ نے پوچھا کہ میرے بھائی عبداللہ بن عمر نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ تو بڑا ڈرا ہوا ہے، بڑا سہما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 لفظوں میں اس خواب کی تعبیر کر دی۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، آپ کا بھائی عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ کبھی اپنی ایک خامی دور کر لے۔ لو کان یصلی باللیل، کاش کہ عبداللہ ہر روز تہجد کی نماز پڑھے، ہر روز تہجد کی نماز میں ناگا کرے۔ نبی علیہ السلام یہ بتا کے چلے گئے، عبداللہ بن عمر آئے، کہا بھائی یہ تیری تعبیر ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے تہجد کی نماز میں پڑھتا تھا لیکن کبھی کبھی ناگا کر دیتا تھا، کبھی تھکا ہوتا، بیدار نہیں ہوتا تھا، فجر کی نماز کے ٹائم بیدار ہوتا۔
बहन तुम गवाह हो जाओ, आइंदा से अब्दुल्ला बिन उमर कभी भी तहज्जुद की नमाज का नागा नहीं करेगा। कहते मैंने अब हर रोज तहज्जुद की नमाज का एहतमाम शुरू कर दी। कहते फिर मुझे ख्वाब आया, बुखारी शरीफ में चंद दिनों के बाद फिर मुझे ख्वाब आया कि मेरे हाथ में रेशम का टुकड़ा है और मैं जन्नत के बागों में पहुंच गया हूं, और मैं जिससे मुलाकात का इरादा करता हूं ना, वो रेशम का टुकड़ा मुझे लेके उड़ पड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करता हूं, वो रेशम का टुकड़ा मुझे आदम अलैहिस्सलाम के पास ले जाता है। आज मेरा दिल चाह रहा है नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं, फलां पैगंबर से मुलाकात करूं। जहां मैं चाहता हूं वो रेशम का टुकड़ा मुझे उड़ा के उसके पास ले जाता है। सैरें कर रहा हूं, सैरें करते करते मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा ये ख्वाब भी अपनी हमशीरा को ही बयान करूंगा। मैंने अपनी हमशीरा को, हफ्सा को बताया कि मुझे अब ये ख्वाब आया है। नबी अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे भाई ने अब ये ख्वाब देखा है। आपने फरमाया हफ्सा तुझे मुबारक हो, कान अब्दुल्लाही रजुलन सालिहा, तेरे भाई के अंदर जो नक़्स था वो दूर हो गया, अब तेरा भाई सारा ही नेक हो गया। अब आप गौर करें नबी अलैहिस्सलाम उनकी तरबियत कैसे कर रहे हैं कि तहज्जुद की नमाज, रात के नफली नमाज भी न छोड़ो। हम दिन के नहीं पढ़ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन हाफ़ज़ अला अर्बई रकातिन क़ब्ल ज़ुहरी व अर्बईन बादहा। सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है, जो आदमी 4 सुनते, 4 नफली रखते जोर के फर्जों से पहले पढ़े और 4 ही बाद में पढ़े। हमारे यहां तो 10 हैं और वो 10 भी नहीं पढ़ी जाती। लेकिन इस हदीस पाक में कि 4 रखते पहले पढ़े 4 फर्जों से और 4 फर्जों के बाद पढ़े। 8 नवाफल जो पढ़ लेता है अल्लाह पाक इसके वजूद को जहन्नम की आग पे हराम कर देता है। नफली नमाज से ही तो अल्लाह के दर्जात मिलते हैं, हमने उसको छोड़ ही दिया है। बल्कि एक और रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, रहिमल्लाहु रजुलन सल्ला क़ब्ल अल-अस्री अरबान, अल्लाह उस मेरे उम्मती पे रहमतें नाज़िल फरमा जो असर के फर्जों से पहले 4 रखतें पढ़ता है। अब क्या मुझे और आपको नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की जरूरत नहीं है? हम मारे मारे फिरते हैं, कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी पीर के पास, वो मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। बल्कि मैं तो आज आपको मशवरा देता हूँ, कभी भी कोई मुश्किल वक्त हो ना, कोई परेशानी आ जाए, आप चाहें कि मैं किसी से दुआ करवाऊँ, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 नवाफल पढ़ लो, ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रसूल आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आपने दुआ की है, अल्लाह उस पर रहमतें नाज़िल फरमा जो असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 रखतें पढ़ता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सिनतई अशरत रकातन, जो 12 नवाफल पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर देता है। 2 फजर की सुनते, 4 जोहर से पहले, 2 बाद में, 2 मगरब से पहले, 2 इशा के बाद, ये 12 रखते जो नवाफल पढ़ लेता है, अल्लाह पाक जिनको सुनते मुअक्कदा हमारी ज़बान में कहा जाता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। मैंने ये कुतुबे हदीस में जब हदीस पढ़ी है ना, तो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से ये हदीस सुनी थी वो अपने शागिर्द को बयान कर रही है कि तुम गवाह हो जाओ, जब से मैंने ये आपसे फरमान सुना है आज तक मैंने ये 12 रखते नहीं छोड़ी। आगे जो उनका शागिर्द था वो अपने शागिर्द को बयान कर रहा है कि जब से मैंने उम्मे हबीबा से ये अल्फाज सुने उस दिन से लेके आज तक मैंने इन 12 रक्तों का नागा ही नहीं किया। वो आगे अपने शागिर्द को बयान करते हैं कि जब से मैंने उस्ताद मोहतरम से सुना है उसके बाद मैंने कभी नहीं छोड़ी। हमने हजारों दफा पढ़ी सुनी है और कभी नहीं पढ़ी।
اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان نوافل کا اہتمام کریں، ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر کے اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پہ مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت یہ 10 دن سب کے نصیب میں کرے، اور اللہ رب العزت شوق ذوق کے ساتھ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا